إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس میں آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 باتوں کے حوالے سے تاکید فرمائی کہ ان کو لے لو، ان کو سیکھو، اس پر عمل کرو اور اسے سکھاؤ جو اس پر عمل کرے۔ تو گزشتہ 2 جمعے سے اس پر بیان جاری ہے اور تقریباً 4 باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔
آخری بات یہ فرمائی کہ ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا کوئی قابل تعریف معاملہ نہیں. زیادہ ہنسنا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس انسان کو اپنی دنیا کی زندگی اور دنیا کے معاملات آخرت سے زیادہ عزیز ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جیسے ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم، اور میرے صحابہ کرام اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم یہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے. اگر تمہیں ان احوال کا، ان معاملات کا، ان پیش آنے والی صورتحال کا پتہ چل جائے تو وہ سارے معاملات بڑے اہم ہیں. اسی لیے ایک موقع پر آپ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کی جماعت مسجد میں موجود تھی، اور وہ کسی بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اکثر ذکر حاضم لذات الموت، اے صحابہ کرام تم اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی، اور وہ موت ہے. تمہارے پیش نظر ہمیشہ یہ معاملہ رہے کہ تم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. موت کو یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان سارا دن موت 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 کی تصویر کرنا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے یہ دیکھے، یہ سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کیسا ہے. دنیا کے اندر تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا، لیکن مرنے کے بعد کہیں یہ چیزیں میرے لیے وبال تو نہیں بنے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کل الناس یغدو، ہر شخص صبح کرتا ہے اور اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ موبقھا او محلقھا، ہر شخص صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ یا تو فبائع نفسہ، ہر شخص صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بیچ کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتے، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بیچ کر جہنم میں داخل کر لیتے. تو فرمایا کہ کل الناس یغدو، ہر شخص صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے. جس شخص نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، اس کا مطلب اس نے اللہ سے جو عہد کیا تھا عبادت کا اسے پورا کیا. ایک شخص صبح کرتا ہے اس حال میں کہ فجر پڑھنے والے سے پہلے بھی صبح کرتا ہے، یعنی اس سے بھی پہلے اٹھ جاتا ہے.
لیکن بجائے مسجد کا رخ کرنے کے اس نے منڈی کا رخ کیا. صبح صبح جا کر منڈی سے اچھا سستا سامان خرید کر لاؤں گا اور بیچوں گا، بہت پیسے ملیں گے. یہ کاروبار کے لیے جانا، تجارت کرنا، رزق حلال کمانا یہ گناہ نہیں، لیکن یہ چیزیں بری اس وقت ہے جب اس کی خاطر انسان دین کو چھوڑ دے، جب اس کی خاطر انسان اللہ کے احکامات کو کشوکش ڈال دے. ایک نے اپنے نفس کو بیچا ہے اللہ کی رضا کے لیے. بے شمار معاملات اس شب و روز میں رات دن کے اندر انسان کے سامنے آتے تھے. اب یہ انسان کی چوائس ہے، ایک مسلمان اس کے ذریعے اپنی آخرت بنا لے یا اپنی آخرت بگاڑ لے. تو آپ نے ابو ہریرہ سے کہا کہ زیادہ ہنسنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات ہوتی نا جس پر کسی کو ہنسی آئے تو آپ تبسم فرماتے ہیں. تبسم یہ ہے کہ اپنے چہرے سے ایک خوشی کا اظہار کرنا، ہلکی سی مسکراہٹ. یہ آپ کا عمومی ماحول تھا اور معمول تھا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ ہنسے اور آپ کے یہ نواجذ، یہ جو ہے دانت، یہ ظاہر ہوئے. اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح ہنسے ہو کہ آپ کے اندر والا جو کوا ہے وہ نظر آ گیا. بعض لوگ بہت زیادہ کھلکھلا کر ہنستے ہیں اور ہنس ہنس کر لوٹ پلوٹ ہو جاتے ہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عمل ثابت نہیں. آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ، وہ جو زیادہ ہنسنا ہے یہ انسان کے دل کو مردہ کر دے. اس کا اگر حقیقی معنی بھی لیا جائے تو آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ ہنسے اور ہنسی کنٹرول سے باہر ہو جائے تو اسے اٹیک ہو جائے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب پھر اس پر کوئی نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی. یعنی ایسے شخص کو آپ کوئی نصیحت کریں گے تو وہ اس کو ایسے ہنسی میں اڑا دے گا، مذاق میں اڑا دے گا. اس طرح کی باتوں کے اندر آپ کی بات کو بے وزن کر دے گا کہ نہیں ایسی سختی نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا مہربان. لیکن وہ شریعت کے ان معاملات میں سنجیدہ نہیں ہوتے کہ جب اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو وضاحت سے بیان کیا ہے تو پھر مجھے اس کے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. حتیٰ کہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ کھیل تماشوں میں لہو اور لعب کے اندر مصروف رہتے ہیں اور ہنسی مذاق کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، پھر بعض دفعہ ان کی اتنی جرأت ہو جاتی ہے کہ وہ شرعی احکامات کا بھی مذاق اڑاتے.
ایسے بہت سے جملے ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے، اسے بولنے میں احتیاط کرنا چاہیے، لیکن کبھی اس طرف غور نہیں کرتے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ایک یہودی نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے عبادت خانے کے اندر یہودیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ غریب ہو گیا۔ کیوں؟ کیسے؟ کہا دیکھو ابھی آئے اتری ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے چندے مانگ رہے، پھر ہنسنے لگے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ سے برداشت نہیں ہوئے، آپ نے رکھ کے تھپڑ مارا اس کے منہ پر۔ اب وہ یہودی بھاگا اللہ کے رسول کے پاس کی اور کہنے لگا کہ آپ کے ساتھی ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے قصاص چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلایا، تو کہا ابو بکر یہ یہودی سچ کہہ رہا ہے، تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسلام میں تو قصاص ہے، اگر تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے تو اس کا حق بنتا ہے یہ بھی تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اسے تھپڑ کیوں مارا یہ تو پوچھا۔ یہ میں جب بیت المدراس ایک جگہ تھی، کہا یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ بکواس کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا اللہ جو ہے وہ غریب ہو گیا، اسی لیے وہ یہ قرضے مانگ رہا۔ آپ نے اس یہودی کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً انکار کر دیا، نہیں توبہ توبہ میں نے یہ نہیں کہا۔ اب آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں تو بھائی یہ تو انکار کر رہا ہے، اس نے تو ایسا نہیں کہا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہے۔ اس یہودی نے کہا اگر کہا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہاں کوئی اس وقت مسلمان تو نہیں تھا جس کو میں گواہ بناؤں، یہی لوگ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا بس اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو اب یہ قسم کھائے گا یہودی، اور اگر اس نے قسم کھا لی کہ اس نے یہ نہیں کہا تو پھر اس کا تھپڑ آپ کی طرف آ رہا۔ تو اس بدبخت نے جھوٹی قسم اٹھا دی۔ اس واقعے کے اندر یہ پہلو ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے رسول سے کیا رشتہ ہے۔ ابو بکر آپ کے بڑے قدیم ایمان لانے والے صحابی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اللہ کے نبی کے گھر میں، اس حیثیت سے آپ اللہ کے نبی کے سسر ہیں۔ ایک ایمان کا رشتہ ہے، ایک یہ نسب والا رشتہ ہے کہ سسر ہے، دوسری طرف ایک یہودی ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس یہودی نے جب آ کر اللہ کے نبی سے انصاف کا مطالبہ کیا تو اس کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ابو بکر مسلمان ہیں
ابو بکر کا اللہ کے نبی کے سامنے ایک اچھا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ستر ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود اس یہودی کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ انصاف نہیں کریں گے. یعنی وہ پورا مطمئن تھا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ بھرپور انصاف کریں گے. یہ تھا اسلام کا وہ شاندار موضوع، اور یہ ہے اسلام کا وہ نظام عدل کہ کبھی غیر مسلم کو بھی اس پر ناز تھا، کبھی غیر مسلم بھی اس پر فخر کرتے تھے. جب اس نے قسم کھا لی تو آپ نے فرمایا ابو بکر اب اس کا تھپڑ آ رہا، برداشت کرو. قبل اس کے کہ وہ یہودی اٹھ کر آپ کو تھپڑ لگاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل، اور اللہ تعالی نے یہ وحی نازل فرمائی. سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سنا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اس یہودی کو روک دیا اور فرمایا کہ ابو بکر کے بارے میں اللہ نے اس کی صداقت کی گواہی دی. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی جو کام یہود کرتے تھے کہ اسلام کے شعائر کا مذاق اڑانا، اسلام کا مذاق اڑانا، اللہ پر نعوذ باللہ افوات اور بکواسات کرنا، اس کی شان میں گستاخی کرنا، کبھی یہ کام یہود کرتے تھے. اور آج کے معاشرے کے اندر ہم یہ چیزیں مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے تفریح کے لیے، مذاق کے لیے اب دین کو نشانہ بنانا شروع کر. دین کے جو احکامات ہیں، جو شعائر ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں. حالانکہ بعض دفعہ وہ یہ کلمات جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اس میں بھی ان کا مقصد کسی کے ساتھ ہمدردی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کلمات ہی درست نہیں، وہ کلمات نہیں کہنے چاہیے. اب یہ جو میں نے مثال دی یہودیوں کی، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا اللہ غریب ہو گیا اور اسی لیے وہ قرضے مانگ رہا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے من الذی، کون ہے وہ یقرض اللہ، جو قرضہ دے اللہ کو قرض حسنہ. اب کئی مسلمانوں کو باقاعدہ یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ کوئی پوچھے نا قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں، تو کہتے قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ اپنا قرض مانگے، یعنی آپ نے قرض مانگنا ہے اور ہم نے ہنسنا ہے. جواب یہ قرض حسنہ. یہ قرآن کی آیات کا مذاق نہیں. اس طرح کے جملے بول گئے تھے نماز بخشوانے، الٹے روزے گلے پڑ گئے، یہ جملے اور پھر ہنسنا. یہ دین کے شاعر کا مذاق نہیں، اور یہ الفاظ کوئی یہودی نہیں کہہ رہا، کوئی عیسائی نہیں کہہ رہا، کوئی ہندو نہیں کہہ رہا، یہ مسلمان کہہ رہا. معاشرے کے اندر مطلب یہ چیزیں اس طرح سے رائج ہو گئی، زباست عام ہو گئی کہ ہر آدمی شعوراً لا شعوراً بولتا رہے. کسی کو صبر دیں، صبر کی تلقین کریں گے، کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں.
نہیں، اللہ نے تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا، اللہ کے یہاں دیر ہی نہیں۔ اللہ نے جس چیز کو جس وقت کرنا ہے وہی اس کا وقت۔ اللہ کی لاٹھی کی آواز ہے، لاٹھی انسان کیوں رکھتا ہے؟ ایک لگانے کے لیے، کمزوری آ جائے، ضعیف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جن چیزوں کا اثبات ہے، جو چیزیں ثابت ہیں اللہ کے لیے قرآن میں احادیث میں، ان میں کہیں لاٹھی کا ذکر نہیں۔ یہ لفظ بولنا، کئی لوگ کسی کے ساتھ ہمدردی کے جذبے سے بولتے ہیں، کئی لوگ کسی اور انداز میں، استہزاء کے انداز میں بات کرتے ہیں۔ ایسے تمام الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انسان کا حساب اور کتاب قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 17ویں پارے کی سورہ انبیاء کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ تو غفلت کے اندر ہے اور اعراض کیے ہوئے ہے، دین سے منہ موڑے ہوئے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، اللہ کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے، نہیں آتی کوئی بھی نصیحت، الا استمعوہ، مگر اس کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر چینج لاتے ہیں، اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، صرف سننے کے بعد وہم یلعبون، وہ پھر اپنی زندگی میں کھیل کود میں مصروف ہو جاتے، پھر وہ اپنی روٹین کو برقرار رکھ کر چل رہے ہیں، پھر وہ اپنے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے دل بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اور اسی چیز نے، اسی غفلت نے انسان کو اس کے اصل مقصد سے غافل کر دیا، جبکہ صحابہ کرام کا قرآن نے یہ وصف بیان کیا۔ کیا وصف بیان کیا؟ کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ صحابہ کرام ایسے افراد ہیں، ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ انہیں کسی قسم کی تجارت، کسی قسم کی خرید و فروخت غافل نہیں کرتی عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ وہ اللہ کے ذکر سے یکسر غافل نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر سے دور نہیں ہوئے، بلکہ وہ اللہ کے ذکر کو ان تمام چیزوں پر مقدم رکھتے۔ ان کی کیفیت، ان کے معاملات، ان میں ہر جگہ دین مقدم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آخرت کی فکر ہے، اسے موت کی فکر ہے، وہ موت کو قریب دیکھ رہا ہے، اسے پورا یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے یہاں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ اس لیے وہ کسی قسم کی سستی نہیں کرتا۔
فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا۔ اسی لیے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں ایک نصیحت یہ بھی کی کہ یا بنیا، اے بیٹے 40 علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، جاؤ ان کے قریب ہو کر بیٹھو اور ان کی بات کو غور سے سنو۔ اس وعظ اور نصیحت کے ذریعے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہا اللہ تعالیٰ اس وعظ و نصیحت کے ذریعے انسان کے دل جو مردہ ہو جاتے ہیں اللہ اس کو زندہ کرتے۔ اس وعظ و نصیحت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ اس وعظ و نصیحت کے ذریعے اہل ایمان کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ مثال دی کہ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے لیکن مسلسل بارش گرنے کی وجہ سے اس میں ہریالی آ جاتی، جس طرح آسمان سے برسنے والی بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، ایسے آسمان سے اترنے والی شریعت وہ اللہ کی وحی لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتی، اس سے انسان کے دل زندہ ہوتے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جو چیزیں اللہ کے رسول نے بتائیں اور جو اس کے فوائد بتائے اس سب میں ہماری خیر اور فلاح کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان۔ اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان۔
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یہ کچھ دعاؤں کی اپیل ہے. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے بہت سے دوست احباب ہیں جو بیچارے پریشان ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں. ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، ان کی اہلیہ کافی عرصے سے علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اسی طرح میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی تکلیف میں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو صحتیاب میں بدل دے. اسی طرح مسجد حاضہ کے جو صدر ہیں اقبال بھائی ہیں، انیس بھائی ہیں اور حبیب بھائی کے بیٹے ہیں، ان سب کے لیے جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.